نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حضرت محترم پچھلے سوموار کو ہم نے فقیر کی تعریف پڑھی، پھر مسکین کی تعریف، پھر ہم نے زکوٰۃ کے ہیلے کے بارے چند ایک سوال و جوابات پڑھے اور سنے. آج بھی یہی موضوع ہے کہ زکوٰۃ کے ہیلے کا شرعی حکم کیا ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے ایک بات ذکر کی تھی کہ اگر کسی نے نفلی صدقہ کسی ادارے یا مدرسے یا تنظیم جیسے دعوت اسلامی ہے، کسی ایسی تنظیم کو دیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو فل اختیار دے دے اس تنظیم کو کہ جی آپ جس نیک کام جائز کام میں چاہیں آپ اس کو صرف کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر جس کو اس نے چندہ دیا اس نے اسے اجازت نہیں لی جی آپ مجھے فل اختیار دے دیں، تو پھر جس کام کے لیے چندہ دیا ہے اسی پہ اس کو صرف کرنا لازم ہے. اور اگر اس نے کسی اور کام میں صرف کر دیا معروف طریقے کے علاوہ تو پھر اس چندہ لینے والے کو تاوان دینا پڑے گا، اس کو تاوان دینا پڑے گا، یعنی جرمانہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ تاوان کس طرح دیا جائے. جس نے کھال یا رقم وغیرہ دی ہے اسے وہ پیسے واپس دے دے. اگر کسی نے کھال دی مدرسے کے لیے یا پیسے دیے خاص مقصد کے لیے تو اسی کے اوپر اسے صرف کرنا لازم ہے. اگر اس نے چندہ لینے والے کسی اور جگہ اسے صرف کر دیے، پھر پیسے دینے والے کو یا واپس کرے یا اتنے پیسے اسی خاص مقصد میں لگائے. ٹھیک ہے جناب. آپ ذرا غور سے آپ سنیں، کہیں سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو آگے جناب اگلا سوال ہے، اسی طرح تو بہت مشکل ہوگی کیونکہ چندہ وغیرہ دینے والوں کا تو پتہ چلنا اکثر دشوار ہوتا ہے. کوئی آسان حل بتا دیں. ہوتا ہے نا کئی دفعہ بندہ کسی دور سے آیا اور اس نے کچھ پیسے کسی غریب کو یا مسجد میں مدرسے میں دے دیے، اب پتہ ہی نہیں وہ بندہ کون تھا. اب کیسے اس کو ہم واپس کریں اگر وہ اصل جگہ پہ نہیں لگائے گئے. تو پتہ نہ ہونے کی صورت میں اتنی رقم جو تاوان کی مد میں ادا کی جائے اسے انہی کاموں میں صرف کریں جن کے لیے چندہ وغیرہ دینے والوں نے کہا تھا. مثلا مسجد کے لیے چندہ لیا، اسے کسی نے مدرسہ میں خرچ کر لیا، اب اتنی رقم اپنے پاس سے مسجد میں اس کو ادا کرنا لازم ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس جگہ پہ مسجد میں اگر مدرسہ ہے یا 11ویں شریف کا کوئی فنڈ الگ سے ہے تو اس کا باکس بھی الگ بنایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ باکس مسجد کا ہے، یہ 11ویں شریف کا ہے اور یہ مدرسے کا ہے. یہ بڑی احتیاط ضروری ہے. ایک اور سوال ہے، اگر کسی نے خاص مدرسہ کے نام پر چندہ دیا تو کیا وہ دعوت اسلامی یا اور اس طرح کی کوئی تنظیم دیگر کاموں میں بھی اس کو خرچ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اگر کسی نے بتایا آپ کو جی یہ جو پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ صرف آپ نے مدرسے میں لگانے ہیں تو پیسے اسی جگہ پہ لگانے لازم ہوں گے. اگر اس نے کسی دوسری جگہ لگا دیے تو اسے اپنے پاس سے جرمانہ دینا ہوگا، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے چندہ لیا اسی میں خرچ کرنا ہوگا. حتیٰ کہ اگر وہ چندہ بچ گیا تو جس نے دیا اس کو واپس کرنا ہوگا یا اس کی اجازت سے کسی اور کام میں خرچ کرنا ہوگا. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. خاص طور پہ مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی کمیٹی
اور جو لوگ فائنانس سیکٹری ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ یہ مسائل ذہن میں رکھنے چاہیے۔ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے زکوٰۃ یا فطرے سے مراد ہے جو ہوتا ہے وہ صدقہ فطر، رمضان پاک میں جو فطرہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے زکوٰۃ یا فطرہ بغیر ہیلا شری کے غیر مصرف زکوٰۃ یا فطرہ میں خرچ کر دیا تو اس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے وہ پیسہ دوسری جگہ پہ صرف کر دیا، تو کہتے ہیں یہ جہالت عذر نہیں، اس نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس کو یہ مسائل پہلے سیکھنے چاہیے تھے۔ اگر بالفرض کسی نے زکوٰۃ یا فطرہ کی رقم کو بغیر ہیلا شری غیر مصرف زکوٰۃ و فطر میں خرچ کر دیا تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر تاوان بھی لازم آئے گا۔ مثلا کسی نے دعوت اسلامی یا کسی دینی ادارے کو زکوٰۃ دی اور ذمہ دار نے بغیر ہیلا کیے وہ رقم تعمیر مسجد یا مدرس کی تنخواہ یا اسی طرح کے نئے کاموں میں صرف کر دی تو اس سے پلے سے مذکورہ طریقہ کار کے مطابق تاوان ادا کرنا ہوگا، اگرچہ وہ رقم لاکھوں بلکہ کروڑوں کی ہو، صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ یہ کتنا جناب اہم مسئلہ ہے۔ کسی بھی تنظیم کا ذمہ دار، مدرسے کا پرنسپل، مسجد کی کمیٹی یا کسی تنظیم کا جو ذمہ دار بندہ ہے، اس کو یہ مسائل ذہن میں بٹھانے چاہیے اور یاد کرنے چاہیے۔ جس نے لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بغیر ہیلے کے غیر مصرف میں صرف کر دی ہو، اب مسئلہ معلوم ہوا ہو مگر تاوان دینے کے لیے رقم نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ لاکھوں روپیہ زکوٰۃ کا آیا اور بندے نے بغیر شرعی ہیلا کیے کسی دوسری جگہ پہ صرف کر دیا، اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں، تو کیسے اس کو واپس کرے گا یا تاوان کیسے ادا کرے گا؟ اگر یہ اب فقیر شرعی ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا، اگر یہ فقیر شرعی ہے جس کی تعریف پچھلے درس میں ہم نے بیان کی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز ہے، تو اس پر جتنا تاوان ہے اتنی زکوٰۃ دے کر اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اب جن جن کی زکوٰۃ کا اس نے غلط استعمال کیا تھا مذکورہ طریقہ کار کے مطابق تاوان ادا کر۔ یہ ایک آسان ہیلا بتایا انہوں نے کہ کوئی جس بندے نے زکوٰۃ کی رقم وصول کی اس کو کسی دوسری جگہ پہ صرف کر دیا، اب وہ رقم زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، تو کیسے وہ، اس کے پاس تو پیسے نہیں، کیسے وہ دے گا؟ تو اس کا ایک ہیلا بتایا انہوں نے کہ جتنے وہ پیسے بنتے ہیں اتنے لاکھ کوئی بندہ لاکھ اس کو دے دے زکوٰۃ کے طور پہ اور اس کو مالک بنا دیا جائے۔ مالک بنا کے پھر اس کو کہا جائے جی اب آپ نے جس کا پیسہ آپ نے غیر مصرف میں لگایا ہے اس بندے کو واپس دے دیں۔ یہ ایک شرعی ہیلا ہے۔ اگر کسی ایک اور یہ بڑا مسئلہ اگر کسی سید نے یہ بھول کی ہو تو کیا کرے؟ کیونکہ سید سے تو زکوٰۃ کا ہیلا بھی نہیں کر سکتے، سید کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، بلکہ حضور کے خاندان بنو ہاشم کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر سید تھا جس کو کسی نے کسی مدرسے یا کسی دینی کام کے لیے زکوٰۃ دی، اب اس سید صاحب نے غیر جگہ پہ اسے صرف کر دیا، اب رقم میں زیادہ، کیسے وہ شاہ صاحب واپس کریں گے؟ اس کا جواب سن لیں۔ اگر کسی سید نے مثلا زید کے 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ غیر مصرف میں صرف کی غیر جگہ پہ، اب بطور چندہ ملی ہوئی زکوٰۃ کا کسی فقیر شرعی کو مالک بنا دیا جائے اور فقیر شرعی قبضہ میں لینے کے بعد وہ رقم سید صاحب کو تحفے کے طور پہ دے دے۔ اب سید صاحب قبضہ کر لینے کے بعد اس رقم کو تاوان کے مد میں ادا کر دیں اور توبہ بھی کریں۔ یہ ایک ہیلا بتایا گیا ہے۔ سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں اس مسئلے کی؟ آگے سمجھ آ گئی؟ آگے جناب، دعوت اسلامی بہت بڑی تحریک ہے، ہر فرد مسائل سے واقف نہیں ہوتا ان معاملات کا حل کیا ہے، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اس پر یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھے۔ ہم میں سے اکثر کو نہیں پتہ جناب، یہ جو لوگ نا درس میں نہیں بیٹھتے ان سے جا کے پتہ کر لیں، نہیں پتہ مسائل کا، اکثر کو نہیں پتہ۔ تو جس پہ زکوٰۃ فرض ہوئی اس پر یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھے۔ اسی طرح چندہ لینے والے پر بھی فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل سیکھے۔
مسجد کا فائنانس سیکرٹری ہو، مدرسے کا ہو، کسی تنظیم کا ہو جو پیسے جمع کرتا ہے، اس کے لیے یہ مسائل سیکھنا فرض ہیں، ورنہ پوچھا جائے گا اس سے۔ تو کہتے ہیں کہ چندہ لینے والے پر بھی فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل سیکھے۔ ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ جس کو چندہ یا قربانی کی کھالیں وصول کرنے کی اجازت دیں، اس کی تربیت بھی کریں، اس کو یہ مسائل بتائیں بھی۔ سوال ہے جی، کیا ہیلا کرتے وقت شریف فقیر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ واپس دے دینا، اپنے پاس رکھ نہ لینا؟ یہ بھی ہے نا۔ اچھا، اس کا جواب سنیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بالفرض ایسا اگر کسی نے کہہ بھی دیا تب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہیلے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ صدقات و زکوٰۃ اور تحفہ دینے میں اس قسم کے شرطی الفاظ فاسد ہیں۔ شرطی الفاظ بندہ لگا دے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا تحفے میں، زکوٰۃ وغیرہ میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی کے حوالے سے فرماتے ہیں ہبہ اور صدقہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے۔ تو ہبہ آپ کسی کو دیں، تحفہ دیں یا صدقہ دیں، تو اس طرح کی شرط لگانا یہ اس شرط فاسد سے وہ فاسد نہیں ہوتے۔ تو اگر کسی نے شرط بھی لگا دی کہ جی یہ آپ کو میں شرعی ہیلے کے طور پہ یہ رقم دے رہا ہوں، تو اس کو آپ نے کسی اور جہاں پہ میں پسند کر دوں وہاں بھی آپ نے رقم کو صرف کرنا ہے یا مجھے واپس دینا ہے، تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر ہیلا کرنے کے لیے شریف فقیر کو زکوٰۃ دی جائے اور وہ لے کر رکھ لے، تو اب کیا اس سے نیک کاموں کے لیے جبراً وصول کر سکتے ہیں؟ جبکہ پہلے آپ نے بتایا تھا اس کو کہ جناب یہ پیسے آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنے، بلکہ آپ نے مثلا اس کی مثال یہ ہے نا جی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رقم مسجد میں صرف کریں، رقم ہے زکوٰۃ کی، یہ مسئلہ بھی اہم ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ مسجد میں لگانا جائز نہیں۔ اب آپ کے پاس اور پیسے بھی نہیں، چاہتے بھی ہیں آپ کہ میری یہ رقم خدا کے گھر میں لگے، تو اس کا شرعی ہیلا اسلام نے ہمیں بتایا۔ کسی شرعی فقیر کو آپ یہ مسئلہ بتا دیں کہ جی میں چاہتا ہوں یہ رقم خدا کے گھر میں دوں، اب پیسے ہیں زکوٰۃ کے، تو ڈائریکٹ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے۔ تو آپ اس کہیں جی میں آپ کو ان پیسوں کا مالک بناتا ہوں شرعی طور پہ، اور آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ قبضہ کر لینے کے بعد اپنی خوشی سے یہی پیسے خدا کے گھر میں دے دیں گے، تو یہ ہیلا ٹھیک ہے۔ اب اگر اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، آپ نے پیسے دے دیے، اس نے کہا نہیں بھائی اب مالک میں ہوں، میں تو نہیں دوں گا، پھر واٹ از سلیوشن؟ اس کا جواب سن لیں۔ کہتے ہیں اب زبردستی اس سے آپ پیسے نہیں لے سکتے، کیوں؟ اب وہ فقیر صاحب مالک بن گئے ہیں اور اسے اپنے مالک پہ اختیار ہو گیا، اس کی مرضی یہ دے، مرضی اپنی جیب میں رکھ لے۔ ایک اور یہ مسئلہ جناب، اسی طرح پھر ہیلا کیسے کروایا جائے؟ اور اگر اچھا اور کسی فقیر شرعی نے لاکھوں روپے کی زکوٰۃ رکھ لی تو پھر اس کا بڑا آسان جی انہوں نے مثال دی ہے، اس سے انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا۔ کہتے ہیں مثلا زید عاقل و بالغ ہے بندہ جو کہ فقیر شرعی بھی ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس سے 1,00,000 روپے زکوٰۃ کا ہیلا کروانا ہے آپ نے، یعنی آپ اسے دینا نہیں چاہتے ہیں کسی اور جگہ پہ، لیکن اس کے ذریعے، کیونکہ پیسے ہیں زکوٰۃ کے، تو کہتے ہیں اندیشہ ہے اگر آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ شاید واپس نہ کرے، یا جہاں پہ آپ پسند کرتے ہیں خدا کے گھر میں یا کسی اور جگہ، وہ شاید وہاں پہ نہ لگائے۔ تو اس کا حل کہتے ہیں، اس کا حل یہ ہے مثلا ایک قلم دکھا دیں اس کو، خوبصورت سا قلم، اس طرح یہ تو اتنا چلے اچھا ہے ویسے، یہ بھی اس طرح کا یا اس سے بھی قیمتی قلم فقیر صاحب نو دکھا دو، اور اس 1,00,000 روپے میں ادھار بیچ دیں، کہیں 1,00,000 روپے میں ادھار میں آپ کو بیچتا ہوں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میں 1,00,000 روپیہ بھی آپ کو دوں گا، آپ اپنے پاس سے 1,00,000 روپیہ نہیں دیں گے، بس آپ ہاں کر لیں، تو ادھار 1,00,000 میں بیچ دیں، وہ قلم پر قبضہ کر لے، وہ فقیر صاحب قلم لے لیں، اس طرح وہ آپ کے 1,00,000 روپے کا مقروض ہو گیا، کیونکہ اس نے مان لیا ٹھیک ہے جی آپ یہ 1,00,000 روپے میں مجھے قلم بیچ دیں۔
اب اس کو 1,00,000 روپے زکوٰۃ کا مالک بھی آپ بنا دیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، تو آپ 1,00,000 روپیہ اس کو زکوٰۃ کے دے دیں۔ اس کے بعد اس سے 1,00,000 روپے کہیں جی جو میں نے قلم بیچا لاکھ کا، اب 1,00,000 روپے مجھے واپس دے دو۔ تو یہ ایک ہیلہ بتایا انہوں نے۔ بالفرض وہ نہ بھی دے تو آپ چھین بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ جی یہ 1,00,000 روپے میں نے قلم آپ کو بیچا۔ تو یہ ایک انہوں نے آسان حل بتایا آپ کو، ہیلہ، کہ آپ اگر وہ پیسہ کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں میری زکوٰۃ بھی میں دے دوں، تو اس کا یہ ہیلہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور جو سوال، ہیلہ کرنے کے لیے فقیر شرعی نہ ملے تو کیا کسی صاحب نصاب کو فقیر شرعی بھی بنا سکتے ہیں؟ جی اگر ہیلہ، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہیلہ کرنے کے لیے فقیر شرعی کو آپ زکوٰۃ دیں گے اور پھر وہ آگے جہاں پہ آپ چاہیں گے وہ وہاں پہ صرف کرے گا۔ اب اگر فقیر نہیں ہے، صاحب نصاب بند ہے، پھر آپ ہیلہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کیا جائے؟ کہتے ہیں آسان طریقہ ہے۔ زید عاقل و بالغ کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 50,000 روپے ہیں اضافی، اور فار ایگزامپل 50,000 روپے چاندی کا نصاب بنتا ہے، 52.5 تولے چاندی بالفرض، تو کہتے ہیں اب آپ اس سے اتنا قرضہ دے دیں، اس کو اتنا قرضہ دیں کہ وہ صاحب نصاب نہ رہے، چونکہ اس کے پاس 50,000 روپے ضرورت سے زیادہ ہیں اور وہ صاحب نصاب ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہو گئی فرض، سال کے بعد ہوگی فرض ویسے، تو اب آپ اسے اتنا قرضہ دے دیں کہ وہ صاحب نصاب نہ رہے۔ کیسے؟ آپ ایک عطر کی شیشی 1,00,000 روپے میں اس کو بیچ دیں، عطر کی شیشی، اور وہ شیشی پر قبضہ کر لینے کے بعد اب وہ فقیر شرعی ہو گیا۔ کیسے؟ کہ 50,000 اس کے پاس ہیں ضرورت سے زیادہ، قرضہ اس نے لے لیا 1,00,000 روپے کا، تو 50,000 کا وہ مقروض ہو گیا نا، تو اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا۔ اب اس کو ایک ساتھ جتنی بھی زکوٰۃ کی رقم، مثلا 50 لاکھ روپے بھی آپ دے دیں، وہ قبضہ کرنے کی بات چاہے تو اس میں سے قرضہ بھی ادا کر دے، وہ جو آپ نے 1,00,000 روپے کا وہ بیچا ہے، اور بقیہ رقم کسی کام میں جہاں چاہے وہ صرف کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا وہ ساری رقم مسجد بنانے کے لیے دے دے، یا جہاں پہ آپ نے اس سے بات کی، اور پھر آپ چاہیں تو اس کا قرضہ معاف کر دیں کہ جی اب میرا مقصد جو تھا کہ یہ رقم فلاں جگہ پہ صرف ہو، وہ آپ نے صرف کر دی، اب میں نے آپ کو قرضہ 1,00,000 روپیہ معاف کیا، جائز ہے۔ بلکہ اس کے زکوٰۃ کی رقم پر قبضہ کرتے ہی آپ نے اپنا قرضہ معاف کر دیا، تب بھی حرج نہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرض کی ادائیگی یا معافی کی صورت میں زید مذکور اگرچہ ہیلہ کی رقم لوٹا چکا ہو، غنی یعنی صاحب نصاب ہی رہے گا، کیونکہ قرض کی ادائیگی یا معافی کی صورت میں اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد 50,000 روپے پہلے کے موجود ہیں۔ اگر اس کے ساتھ مزید ہیلے کرنے ہو تو اس کو اسی مقروض ہی رہنے دیں یا بار بار اس کو مقروض بناتے رہیں۔ ایک اور سوال ہے، کیا چیک کے ذریعے بھی ہیلہ ہو سکتا ہے؟ چیک جو ہوتا ہے بینک کا، جی نہیں، چیک کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ پیسے آپ اس کو دیں گے، مالک بنائیں گے پیسوں کا، پھر وہ اس کے ذریعے ہیلہ ہوگا۔ بینک سے بڑی رقم نکلوانے اور پھر شرعی فقیر کے قبضے میں دینے، پھر اس سے لے کر دوبارہ بینک میں جمع کروانے میں حرج ہوتا ہے، کوئی آسان حل بتا دیں، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب جی بس یہ آخری دعا کرتے ہیں۔ شرعی فقیر اپنے نام سے بینک میں اتنی رقم کا اکاؤنٹ کھلوا لے کہ وہ شرعی فقیر ہی رہے، یعنی نصاب کی اگر رقم ہے 50,000 تو وہ 30,000 کا وہ بینک اکاؤنٹ کھلوا لے تاکہ وہ شرعی فقیر ہی رہے۔ پھر جتنی رقم زکوٰۃ کی مد میں اسے دینی ہے آپ نے اسے بتا کر اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے کہ جی میں یہ آپ کو 30,000 یا 40,000 یا 50 آپ کو زکوٰۃ کے دے رہا ہوں۔ جب وہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ فقیر کسی بھی نیک یا جائز کام میں صرف کرنے کے لیے چاہے وہ خود آگے صرف کر دے، کسی اور کو دے دے جی یہ رقم آپ
خدا کے گھر میں یا کسی اور جگہ پہ کسی سید صاحب کو آپ دے دیں یا کس طرح، تو وہ جائز ہے۔ یہ جناب چند ایک مسائل تھے جن میں فقہا نے شرعی ہیلہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ بوقت ضرورت ہیلہ کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے، تو یہ اس کا طریقہ تھا جو آپ نے سنا ہے۔ آخر میں حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی بھی سن لیں۔ حضور نے فرمایا مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں اور خرید و فروخت اور جھگڑے اور بلند آواز کرنے اور حدود قائم کرنے، تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے کہ مسجد میں بچے نہ آئیں، یعنی جن کو ادب و احترام کا پتہ نہیں، پاگل بھی نہ آئیں، خرید و فروخت بھی نہ ہو، جھگڑا بھی نہ ہو اور آواز بھی بلند نہ ہو، حدود بھی قائم نہ کی جائے اور کسی سے جھگڑا بھی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ خدا کا گھر صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایسا بچہ جس سے نجاست یعنی پیشاب وغیرہ کر دینے کا خطرہ ہو اور پاگل کو مسجد کے اندر لے جانا حرام ہے، جس کو پتہ ہی نہیں۔ اگر نجاست کا خطرہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے بچے کو لے کر جانا۔ جو لوگ جوتیاں مسجد کے اندر لے کر جاتے ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اگر نجاست لگی ہے جوتی کے ساتھ اسے صاف کر لیں، اور جوتا پہنے مسجد میں چلے جانا بے ادبی ہے۔ مسجد میں بچہ یا پاگل یا بے ہوش یا جس پر جن وغیرہ ہو مسجد میں دم کروانے کے لیے بھی لانے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم تو جناب لوگ خود نہیں آتے، جناب جن پہ نماز فرض ہے وہ نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہاں پہ کسی بچے یا پاگل یا کسی ایسا بندہ جس پہ جنات کا سایہ ہے اس کو بھی خدا کے گھر میں لے کے آنے کی اجازت نہیں۔ بچے کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر بھی نہیں لا سکتے۔ اگر آپ بچہ وغیرہ کو مسجد میں لانے کی بھول کر چکے ہیں تو براہ کرم فوراً توبہ کر کے آئندہ نہ لانے کا وعدہ کیجیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، وہ مسائل ہیں جو بڑے اہم تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یہ بنیادی مسائل سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا جذبہ عطا فرما۔ شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ